والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. حمد بے حق مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشتے خاک را. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. معزز و محترم حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، سفر دے مہینے دا اے آخری جمعہ ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عرس مبارک دی تقاریب پوری دنیا دے اندر جاری و ساری نے، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا عرس مبارک بھی دنیا دے اندر جاری ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ دا عرس مبارک بھی جاری ہے. تو اسی مناسبت نال چند گزارشات پیش کرانگا. صوفیاء دا اپنا ایک طریقہ ہوندا ہے.
ہوندا شریعت دے تابع ہی ہے، لیکن او ذرا عام مبلغین تو ہٹ کے ہوندا ہے۔ مبلغ صاحب کال ہوندا ہے، مبلغ صاحب کال ہوندا ہے فقط، لیکن صوفی صاحب کال بھی ہوندا ہے تے صاحب حال بھی ہوندا ہے، یہ فرق ہے۔ کال دا مطلب ہوتا ہے گفتگو، حال دا مطلب ہوتا ہے گفتگو تے عمل کرنے والا۔ مولانا روم فرماندے ہیں کال را بگزر مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، کہ کال تو لنگ کے مرد حال ہو اور کسی کامل دیاں قدمہ میں پامال ہو۔ اپنی میں مار، جے تیری میں مر گئی تے تینوں یار قبول بھی کر لے گا۔ میں اکثر دستا رہنا بھئی گلاں پھر مثال دے کے سمجھائی دیا ہوندیاں نے۔ کپڑے تو کسے پوچھیا کوئی یار تو بڑا مقدرہ آڑا ہے، سادہ تا ہاتھ بھی نہیں لگدا تے تو یار دے سینے نہ لگا ہے، سادہ تا ہاتھ بھی نہیں لگدا تے تو یار دے سینے نہ لگا ہے، کڈیاں بختہ آڑا ہے۔ اس سے کہ گل تیری صحیح ہے پر تو میری محنت نہیں ویکھی۔ اس آخیا کیویں؟ اس آخیا مینوں لوگ کپاس آندے ہیں، میرا نام سی کپاس، میں اپنی میں مار دیتی ہے، مین بندے دھاگا آکھن لگ پے، اور جدو سائیاں میری میں ماری ہے ادو میرا ریزہ ریزہ الگ کر دیتا نے، میری نام صورت حیت ہر شے بدل کے من دھاگا آکھن لگ پے۔ میں اوف نہیں کیتی، پھر میری میں ماری نے تے دھاگے تو بعد مینوں لوگ کپڑا آکھن لگ پے، میں کھڈی چوں لنگیا، پھر میرے تے کینچی چلی ہے، اس میرے ٹکڑے کر دیتے، پھر انہاں ٹکڑیاں تے سوئی چلی ہے، مڑ مینوں دھوتا گیا ہے، مڑ میرے وٹ کڈے گئے، اس طریقے کر کے اینیاں منزلہ تو گزر کے آیا تاں یار دے سینے نہ لگا، ایویں نہیں لگا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی اینیاں منزلہ چوں نہ گزرے تو سینے نال تے نہیں نہ لگ سکدا۔ سو بھئی یہ ساریاں منزلہ طے کر کے پھر ہی بندہ کسی مقام تے پہنچ دے، اور جو منزل تے پہنچاندا ہے وہی تہاڈا شیخ کامل ہوتا ہے۔ بعد لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور اچھا سوال ہے کہ کچھ بندے پیران دے نال صوفیاء دے نال رہ کے بھی صحیح نہیں ہوندے، یہ کی وجہ ہے؟ انہوں نے بڑی صحبت نصیب ہوندی ہے، لیکن وہ اومے دے ہی رہندے نے، انہاں وچ کوئی تبدیلی نہیں ہوندی، کوئی فرق ہی نہیں پوندا، یہ کی وجہ ہے؟ وجہ فرق سن لو۔ کدی گلاب ویکھیا جی؟ سچا گلاب انہوں اگر ٹہنی نالوں الگ کر کے صرف 30 منٹ کپڑے نال رکھیے تو کپڑے خوشبو آ جاتی ہے، پھول دے پیدا ہونے تو لے کے
تے ٹہنی تو گر جان تک کنڈے پھول دے نال ہی رہے، خوشبودار نہیں ہوئے، فطرت نہیں بدلی۔ بھئی یہ ادھا گھنٹہ نال رہے تے خوشبودار ہو گیا ہے، انہاں ساری عمر گزار چھڈیے تے خوشبودار نہیں ہوئے، فرق جان دے ہو کی ہے؟ سنیے، فرق ہے صلاحیت وچ، کنڈیاں وچ پھل کولوں فیض لین دی صلاحیت کوئی نہیں، کپڑے وچ او صلاحیت ہائی، جندے وچ صلاحیت ہائی انہیں فیض فوراً لے لیا ہے، جندے وچ صلاحیت نہیں ہو رہا ساری عمر کولے فیض نہیں پایا۔ مثال ابو لہب ریا کوڑیے، ایکو گھر وچ فیض نہیں پایا، فطرتن کنڈا سی، بلال حبشی چو آ کے خوشبودار ہو گیا ہے کیونکہ فطرتن اچھا سی۔ تو فیض نو قبول کرن دی صلاحیت دا وجود وچ ہونا بھی شرط ہے۔ توجہ ہو گئی مسئلہ؟ اللہ اپنو برکت اور خیر عطا فرمائے۔ اے یار آئی دیا لائٹ بند کر رہے اکھاں لے گئی ہوئی، مہربانی کرو۔ ادلیاں بندے آکھنا ساڈے ہلو نہیں ویندے، لڑے نے ساڈے نال، ہن انہاں میں کی دساں میں تواڈے نال لڑیا کوئی نہیں، آ ویکھن نہیں دیندا، کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل؟ وہ ادلیاں بھائیاں آکھنا میں ساڈے ہل رو شاہ جی منہ کر دے اودے خیر ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں، صرف آ ویکھن نہیں دیندا تواڈے ہلو۔ اینو اتاری اتاں کر رہے تے یا کوئی پیچھا کریا کرو، تسی اکھاں دے اگاں وچ لیا کے سارا تندور بال دیو۔ ہاں میری من آئیں دبر نہ مار، روشنی دی جی دے لوڑ ہے ادھے کام، ادھے تے نیرا کے کوئی نہیں روشنی بڑی اللہ آؤ نہیں ہے گا صحیح ہے، سارے آن روشنی دے گے بھائی اکھان پہ دیئے گی۔ توجہ ہوئی ہے بھائی سجنوں؟ ہاں جی، فقیر دی صحبت چبان دا صلاحیت دا فرق ہوتا ہے، فیض تام ملتا ہے، کوئی زیادہ لے جاندے کچھ نہیں لے سکتے، کیونکہ اپنی اپنی فیض دے قبول کرن دی صلاحیت میں فرق ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام تسی انہاں دی زندگی دا مطالعہ کرو، میں بھی کیتا ہے، جیڑی ہے نا دنیا یہ بڑی بادشاہ ہے۔ میں اکثر دستا رہنا کہ ان راضی نہ کرن دی کوشش کریا کرو، اللہ راضی کرن دی کوشش کرو۔ آپ حضرات بڑے پیار والے بندے ہو، محبت والے لوگ ہو، صوفیاء کرام ہی وہ لوگ نے جنہاں دے عرس ہوندے نے، انہاں لوگاں دے دلاں نو تبدیل کیتا ہے۔ میری گل دھیان نال نوٹ کر لو، بندے دلائل نال تبدیل نہیں ہوندے، بندے فقیر درویش دی نظر نال تبدیل ہوندے۔ بس جدے اتے کسی درویش دی نظر کامل پہ گئی وہ بندے دی دنیا بدل جاندی، ورنہ نہیں۔ اے جنہ بزرگاں دے عرس ہوندے نا، حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، سید علی حجویری اس شخصیت کا نام ہے کہ جدو آپ نے لاہور دے اندر ڈیرا لگایا ہے تو آپ دے نال صرف چند بندے آئے، لیکن جدو آپ دا وصال ہویا ہے 4 لاکھ ہندو آپ دے
جنازے وچ او شریک ہے جنہاں داتا صاحب نے کلمہ پڑھایا سی۔ میں سینکڑوں مرتبہ یہ دسیا ہے کہ یہ صلاحیت بندیاں وچ ہے کہ بندیاں دین تو باہر کیویں کڈھنا، فتویٰ لا کے فلانا بھی نکل جائے، فلانا بھی نکل جائے، فلانا بھی نکل جائے۔ ایڈی ڈاڈھی کوئی فتوے دی تلوار ہے یا کسے سر چاہ نہیں تو نہ دون لا کے پران تار چھڑ ایتھے لگا ہے مولوی، بہت سخت تلوار فتوے دی۔ درویش دی دنیا امن تے محبت تے پیار دی دنیا ہے۔ درویش بندیاں نو دین وچ لے آندا ہے۔ آج کل لوگ بندیاں نو دین وچوں کڈ دے، موڑے بھی آندے نے سارا جہان دین وچوں نکل جائے، سان کی فرق پڑتا ہے؟ مطلب ہے بس اکلے ہی اس ویڑے چ رویے، ہور کوئی نہ وچ روے۔ ہاں جی سمجھ آئیے کوئی نہ گل۔ فقیراں لوگاں دین وال لیاندا ہے، اسی لوگاں دین تو دور پہ کرنے آتے۔ اے عزیزو، اے دوستو، درویش اوے جڑا بندیاں نو دین وال لیاوے۔ تو یہ ولیاں دی نشانی ہے، تائیں تے آج انہاں دیاں قبراں تے بھی لوگ شکریہ ادا کرن جاندے نے۔ یہ سید ہے نا جڑا سید علی حجویری، میں دستا رہا کہ لاہور میں ہی نور جہاں دا مزار ہے، لیکن مزار تے لکھیا ہے بر مزارے ماں غریباں نے چراغوں نے گلے۔ نور جہاں مغلیہ دور دی بڑی با اختیار عورت گزری ہے، لیکن ان دی قبر تے لکھیا ہے بر مزارے ماں غریباں نے چراغوں نے گلے، نبر پروانہ سزد نے صدائے بلبلے۔ میں تاریخ پڑھ رہا سا کہ جڑی ساڑی یہ اس عورت کی ایجاد ہے، ارکے گلاب اس عورت نے ایجاد کیتا ہے۔ بڑی دہین فتین تھی لیکن بدعقیدہ عورت سی اور شاعرہ سی، لیکن جدو مری تے اے وصیت کر گئی کہ میری قبر تے ہے لکھیا جے شعر، خدا اپنا ہی شعر ہے، بر مزار ماں غریباں، ہم غریبوں کی مزار پر کوئی پھول نہیں ڈالے گا، نہ کوئی بلبل صدا لگائے گی، نہ کوئی چراغ جلے گا، نہ کوئی پروانہ آئے گا۔ ساری زندگی محلہ چ گزاری ہے، لیکن یہ پتہ سی میری قبر تے کسے پھول نہیں پانے۔ ساری زندگی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی ایک حجرے میں گزری ہے، لیکن نہ دن نو ذکر بند ہوندہ ہے، نہ دن نو لنگر بند ہوندہ ہے، نہ رات نو ذکر بند ہوندہ ہے، نہ رات نو لنگر بند ہوندہ ہے۔ اور قبر تے لکھیا ہویا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کاملان راہ رہنما۔ کوئی بندہ صاحب عقل ہوئے تے دعا قبران تے لکھے ہوئے شعر ہی دستے پہلے کہ اصلی بادشاہ کون ہے۔ اصلی بادشاہ ہو نہیں جے دنیا تے حکومت کیتی ہے، اصلی بادشاہ ہوئے جے دلاں تے حکومت کیتی اور حکومت آج بھی جاری ہے ساری۔ اہل داتا صاحب حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث فیصل آبادی، آپ ایک دن داتا صاحب گئے تو اتنے بندے آکھیا بھئی ایتھے جی کچھ بندے نے انہاں رسالے چھاپے نے بھئی داتا صاحب دی تے قبر ہی نہیں۔ آپ فرماندن ٹھہرو، آپ اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلے تو فرمایا اعلان کرو جڑے آندن کے تے داتا صاحب دی مزار نہیں وہ آ جان۔ مزار تو باہر کھلو کہ میں سد ماراں گا جی اندو بول کے داتا صاحب دسیا قبر میری ہے تو پھر من جان، نہ بولن تے سی انہاں دی من جان۔ توجہ ہے کہ نہ بھائی؟ دوستان محترم و گرامی قدر حضرات، یاد رکھیے
اور ذہن چ رکھیے اس وقت لاہور میں ایک سید رہتے سن، سید ابو البرکات، آپ فرماتے ہیں کہ سردار احمد ایک ہی گل کی اسی تے دلیل نال گل کرنے والے لوگ، جی آواز نہ آئی تے پھر کیا عقیدے کی بنیاد کرامتاں تے ہوندی ہے؟ مولانا سردار احمد صاحب بھی بڑے عالم سن، انہوں نے فرمایا سرکار عقیدے کی بنیاد تے دلائل تے ہوندی ہے، کرامتاں تے نہیں ہوندی، پر میں آپ پہ اعلان نہیں کیتا، میرے داتا صاحب آکھیا اعلان کر میں بولاں گا، میں دا اعلان کیتا ہے، نام فقیر انہاں دا باہو تے قبر جنہاں دی جیوے ہو، فقیر انہاں دے جنہاں قبر زندہ ہوئے، جنہاں قبر میں فیض جاری ہوئے۔ اے عزیزان محترم، اگر پوری دنیا آج امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام لے رہی ہے تو ذہن میں رکھو اعلی حضرت اس عظیم شخصیت کا نام ہے جن نے دنیا نے دسیا ہے کہ آل رسول نال محبت کیویں کری دی ہے۔ میں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تے اکھاں بند رکھنا، میں ان کو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دکھا دے تو میں تحقیق کرتا ہی نہیں، میں نہ اعلیٰ حضرت نے کیا گل ٹھیک ہے، وہاں سے کوئی بیکتے لو مت انج نہ ہوئے، میں نے نہیں جو اعلیٰ حضرت نے کیا وہ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کی گل سے دوبارہ تحقیق کی لوڑ نہیں، اعلیٰ حضرت نے جو تحقیق کی ہے ٹھیک کی تھی، وہی سمجھ آئیے آپ لوگ کہ نا اے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جدو بوڑھے ہو گئے نا، بوڑھے اعلیٰ حضرت بوڑھے ہو گئے تو آپ پھر پیدل نہ سفر کر رہے، لوگ انہیں ڈولی پالکی پا کے لے جاتے سن، عاشق مڑاشق ہی ہوتے ہیں۔ ایک دن پالکی وچ بیٹھے، چند قدم پالکی ٹری تھی، آپ نے فرمایا تھلے رکھو، انہیں پالکی تھلے رکھی تے آپ فرماندے تواڈے وچ سید کون ہے؟ ہن سید دے متھے تے کوئی نہیں لکھیا ہوندا بس سید ہے، لیکن عاشق ہوندے نے، فرمایا تواڈے سید کون ہے؟ وہ چار مزدور سن، چپ، فرمایا تواڈے سید کون ہے بھائی دوستو؟ وہ ایک وچوں بولیا جو اسے کہا مولانا صاحب مزدوراں تو مزدوری لئی دیئے، انہوں دی ذات نہیں پوچھی دی، آپ سمجھ گئے بھئی سید ہے، آپ نے اپنی پگ لا کے اس سید دے قدمہ رکھ دی تھی، سید زادے معاف کر دیں، کل نجھے تیرے نانے حشر دے دن پوچھ لیا تے میں کی جواب دیاں گا؟ ہن جتنا تساں مین اٹھایا ہے تسی پالکی چبو، احمد رضا تو انہوں اٹھا کے لے جائے گا، تاں دل ٹھنڈا ہوئے گا۔ اے نہیں امام محمد رضا، دنیا اتے کوئی مائی دا لال سیدہ نو انج من کے بکھائے پورے ہندوستان ہے جی میں امام محمد رضا سیدہ نو من دیا ہے۔ آپ جدو کھانا لنگر دینا سارے ایک ایک واری دیں دے ہیں، سیدہ ڈبل دیں دے ہیں، کوئی سید محفل جو ہے آپ ڈبل حصہ دیں دے ہیں، ایک اس تو بتوسی محفل بیٹھے ہو تو دوجا حصہ تو نصف دیتا ہے کہ تہاڈا تعلق رسول اللہ دی آل نال ہے۔ اے میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جنہ دا اے شعراء پاک جملہ ہے، تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا۔ میں یہ آتا ہوں نا میں کوئی مائی دلال ایتھے جا کے مننے سیدہ جتے امام محمد رضا منے، اللہ اکبر فرمانے تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا، تو پہلے سمجھو اعلیٰ حضرت آدھے کی
تو ہے عین نور تیرا سب ہے. سمجھنے والے بندے واسطے گل ہے، جنہوں سمجھ آئے وہ بندے نے سمجھ آنی. عام بندے کیویں سمجھ آئے؟ اے آلہ حضرت نے ایویں نہیں دنیا آلہ حضرت کہندی. جدو اپنے مرشد کریم کو جاندے سن نا مارہرا شریف انڈیا تے ریلوے اسٹیشن تے لانا تے پیراں وچ جُتی لا چھڑنی، فرمانا بھئی میرے مرشد دے وطن تے میں آواں تے میں جُتی پا کے جاواں، اے امام محمد رضا دی عقیدت دی توہین ہو جائے گی. بندیاں صرف نہ سنیا ہے بھئی جی امام محمد رضا جی جلے فتویٰ لینا ہوندے اس لیے امام محمد رضا تو لیندے فتویٰ لینا ہوندے پھر امام محمد جی امام محمد رضا دا ہے فتویٰ. میں کہا فتویٰ امام محمد رضا تو لینا ہے، عشق کیوں میں امام محمد رضا تو لینا؟ ایک شے ہی لینی ہے بھئی یہ سودا میری مرضی دا ہے آن دیو تو دوجا رہن دیو. میں کہ یہ نہ کر امام محمد رضا تو ہر شے لے. نہیں جی فتویٰ تھی تو انہوں کہنا ہوئے سیدن تے احمد رضا دا بھی کھاواں گے، تھوڑا جہا سجے کھبے ہوو صحیح اسی تواڈے اوتے احمد رضا خان دے فتوے دی تلوار لے کے کھلوتے ہیں. میں کہ جی سن تلوار نہ دکھاؤ اسی بھی احمد رضا والے ہیں، لیکن صرف فتوی ہی لینا چاہیے دوجا بھی مننا چاہیے. فتویٰ نرا نہ لو، عشق بھی احمد رضا تو ہی لو. سمجھ آئی کہ نا؟ عزیزان دی وقار گرامی قدر احباب میرے اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں تو ہے عین نور تیرا سب ہے کرانا کوئی مائی دلال نہیں تھے لیا کے مننے آلے رسولوں جتے امام محمد رضا منے. اے اعلیٰ حضرت نے اپنے مرشد دی بارگاہ حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا احمد رضا سن رکھوالی واسطے کتیاں دی ضرورت ہے تے اپنے دوویں پتر لے گئے. سونیا کتیاں ران دیو اینا دوان رکھو، حفاظت بھی جاگ کے کریا کرن گے تے راکھی بھی کریا کرن گے. اے کوئی احمد رضا تو سکھے رسول اللہ دی آل نال پیار کیوں کرنا ہے؟ تاکہ احمد رضا نو سائیاں رنگ چاڑے نے. اور مولوی بڑے پکھے تھوڑے بڑے بڑے مولوی جان نہیں کوئی. احمد رضا نے اس سے تو سائیاں عزت دیتی ہے، حضور دے صحابہ دا بھی نوکر ہے، حضور دی آل دا بھی تابعدار ہے. ایتھے کو مننے میں حیران ہو جانا، تو میں کئی باری دسیا میں حیران ہو جانا بشیر اکبر، میں حیران ہو جانا ایڈا محتاط عالمی دی، ایڈا عاشق عالمی دی. سید ایک انہوں نے گھر آئے، وہ سیدھے گھر آؤندے سن شاہ جی صاحب اور فرماتے سن دلوا دو سید زادے کو. وہ اس طرح نیاز لیندے ہیں لے آؤ بھائی ساڈا حصہ لے آؤ. وہ بندیاں جیب وچوں پیسے کرنے تو نہ لاؤ جی. کو سمجھ آئی نہیں سمجھ آ بھائی ہے جی پیسے جیب وچوں کٹے نا لو جی. تے جدوں لین والا لیندا ہے ہاتھ نیواں کردا ہے نا تے دین والا دیندا ہے تے او ہاتھ تے جدوں وہ شاہ رہا ہے نا تے انہیں انج حکم دیتا میں دلواؤ سید زادے کو. تے اعلیٰ حضرت نے پیسے کٹے تے پلیٹ وچ رکھے تے سید دے اگے کر دیتے. ہن گل ہی رمض اتنے مک گئی ہے، گل کتاب والی گل مک گئی ہے، جڑے کتاب وچ لکھیا ہوئے اتنے مک گیا. یا اعلیٰ حضرت نے پیسے کٹے پلیٹ وچ رکھے انج اگے کیتے. میں تے اوتے سوچیا بس سارے جو ہاتھ نال دیندے ہیں تے سید نو ہاتھ نال کیوں نہیں دیتے؟ تو عشق ہوئے تے جواب روحانی طور تے مل جاتا ہے. جواب آیا سارے نو ہاتھ نال ہی دیندا ہے، لیکن جدوں لین والا لیندا ہے اوندا ہاتھ نیواں ہوندا ہے، دین والا دیندا ہے تے اوندا ہاتھ اونچا ہوندا ہے. احمد رضا سید نو پلیٹ وچ اس طرح رکھ کے دتے کہ میں دین لگیا بھی سادات دے ہاتھ اونچے اپنا ہاتھ کرایا. احمد رضا نو بے ادبی لگدی.
کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل نہیں لوگو امام محمد رضا نے کوئی تعارف بھی کرایا کرو بندیاں امام محمد رضا دا بندیاں سمجھا بھائی امام محمد رضا صرف وہ نے جڑے فتوے لا گئے میں کہ فتوے لانا انہوں کا ایک پہلو ہے آلہ حضرت ہر پہلو تو آلہ حضرت نے فتوے بھی قبول نے لیکن عشق بھی قبول کرو آلہ حضرت فتویاں تو بھی نسلے نہیں آلہ حضرت دے ہر لفظ دے اکھا بند نے لیکن صرف مرضی دے نہیں پورے فتاوی رضویہ دے اکھا بند کرو بات ہی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے عزیزہ نبی وقار میرے آلہ حضرت فرمانے تو نور تیرا سب ہے تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا واہ امام محمد رضا میں تیرے تو قربان ہو جاواں سنو بھائیو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب فرما دے اور میرا داتا صاحب دے اس فتوے تے بھی مکمل اعتماد ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے صدیق اکبر افضل ہما خلائق از پس انبیاء صدیق اکبر انبیاء تو بعد تمام امت مصطفیٰ دیا شخصیات و افضل شخصیت نام ہے قربان ہو جاواں اے علی دا پتر اے دے کو صدیق دی شان سن عمر فاروق دے بیٹے نے حضرت مجدد الفسانی انہاں کو مولا علی دی شان سن حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ عمر فاروق دا بیٹا مجدد الفسانی فرما دے کون مجدد الفسانی اقبال فرما دے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار اے مجدد پاک نے حضرت مجدد الفسانی شیخ فاروقی سرندی فاروق اعظم دی اولاد فاروق اعظم کا بیٹا لکھ دے فرماتے نے حضرت مجدد پاک با ہوش ہو کے گل سنو با ہوش ہو کے بیدار ہو کے گل سنو اے مجدد پاک نے بندیاں نے جی ہم مجددی ہیں میں کہا جی سر اکھاں تے اوپر ہے مجدد پاک دا فرمان بھی تے پڑھیا کرو مجدد پاک فرماندے مجدد پاک آپ فرماندے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وجود انصری کے ظہور سے قبل بھی اس مقام پر فائز تھے کہ حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک پہلی امتوں میں بھی جتنے ولی ہوئے ہیں ان کو ولایت مولا علی کے وسیلہ سے نصیب ہوتی رہی ہے اے بھی تو مکتوبات شریف مجدد پاک نہیں لکھے ہے نا مجدد پاک فرماندے نے حضرت مجدد الفسانی کہ حضرت آدم کو لے کے محمد مصطفیٰ تک پہلیاں امتیں جتنے ولی ہوئے نے انہوں نے ولایت مولا علی دیندے رہے کیوں آپ فرماتے ہیں واصل باللہ ہوڑ دے راہ ہی دو نے ایک ولایت دا راہ ہے ایک نبوت دا راہ ہے نبیاں نو نبوت ملی ہے تے نبی پاک دا صدقہ ملی ہے ولیاں نو ولایت ملی ہے تے علی پاک دا صدقہ ملی ہے عزیزان من یاد رکھو بندہ فقیر اپنے دل دا عقیدہ تو اندس رہا ہے فقیر سمجھدا ہے کہ اللہ ولایت دیندے ہی انہیں جن ولی نال عشق ہو جائے میں اپنے دل دی گل تو دسنی ہے دوجیاں دا تو میں ذمہ دار نہیں میں اس نتیجے تے پہنچیا
کہ اللہ راضی ہوندے ہی ہوندے تھے. ولایت ملتی تاں ہے جدو بندے دی زبان تے علی علی جاری ہوتا ہے. جاؤ بیلیو اے فقیر دا دسیا نسخہ ہے. دل وچ صحابہ ہون علی دا پیار لبدا تاں ہے. علی دے پیار تو بغیر ولایت نہیں لبدی. علی علی کرے گا تے تاں سائیں راضی ہون گے. عزیزاں دی وقار آخری سبق اج دی گفتگو دا دے رہے ہیں. یاد کر لینا بچے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. علی علی کر تیرے اے میرا نہیں کلیا ابو بکر صدیق تو لے کے داتا صاحب تک حضور دی امت دے تمام اولیاء دا عقیدہ ہے کہ جن دے نال علی دا پیار نہ ہوئے, علی نال جنوں عشق نہ ہوئے, انہوں ولایت نصیب نہیں ہو سکتی. اس واسطے دوستا تھانوں سبق یاد کرا رہے ہیں. علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. علی علی کر غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے. علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. علی علی اج رات نو جامع مسجد نور وچ اعلی حضرت دا عرس ہو رہا ہے. اعلی حضرت امام البرکت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی دا عرس کروا رہے ہیں. سارے بیلی وہ دے وچ حاضری دی کوشش کرے آجے تاکہ اعلی حضرت دے افکار و نظریات دی سانو سمجھ آ سکے کہ اعلی حضرت کون نے. اعلی حضرت نو اعلی حضرت کیوں آکھیا جاندا ہے. میں اپنے بچیاں نہ کھاں گا اعلی حضرت تو نہ ہٹیا جائے. آلہ حضرت تو نہ ہٹیا جے. آلہ حضرت عشق دی پہچان کرائیے. آلہ حضرت نے حضور دی آل دی پہچان بھی کرائیے, حضور دے صحابہ دی پہچان بھی کرائیے, رسول پاک دی عزت اور حرمت دا پہرا دین دی طریقہ تے ونڈ بھی دسیا ہے. ساتھی اور بیلیو دعا ہے اللہ کریم. میں سارے بیلیاں دس رہا مغرب تو عشاء تک لنگر بھی آلہ حضرت دا جاری ہوئے گا. داتا صاحب دا مجدد باغ دا لنگر بھی جاری ہوئے گا. تمام بزرگان دین دا مغرب کو عشاء تک لنگر ملے گا اور عشاء تو فوراً بعد محفل پاک شروع ہو جائے گی. سارے دوست بھی شامل ہونے کی کوشش کرنا. وما علینا الا البلاغ.